تمام انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام پہنچانے کے لیے زمین پر بھیجے گئے تھے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے محمد کا دین یعنی دین اسلام اپنی اقوام تک پہنچایا ہے۔ محمد رسول اللہ ایسے رسول معظم ہیں جنہوں نے تمام انبیاء کو زمین پر بھیجا تاکہ تمام انبیاء اپنی اقوام سے، اپنی امتوں سے محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کی تبلیغ کریں اور تمام امتیں اپنے انبیاء کا کہنا مان کر محمد رسول اللہ کی نصرت کریں، چونکہ تمام انبیاء کو اسی غرض سے زمین پر بھیجا گیا تھا، تمام انبیاء کے لیے اور ان کی اقوام کے لیے۔ محمد رسول اللہ ہادی ہیں اور نذیر ہیں۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور جو کافر ہیں وہ تو کہتے رہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ کیوں نہ محمد رسول اللہ پر ایک آیت رب کی طرف سے نازل نہ کی گئی۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ میرے حبیب ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ میرے حبیب آپ تو منذر ہیں، انما انت منذر، آپ خاص منذر ہیں، انذار کرنے والے، ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے ہادی آپ ہی ہیں۔ تو محمد رسول اللہ ہر قوم کے ہادی ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کل اقوام کے، کل قوم کے ہادی محمد رسول اللہ ہیں، یعنی آدم سے لے کر اب تک جتنے بھی اقوام ہیں، گویا کہ قیامت تک جتنے بھی اقوام ہیں وہ تمام کی تمام لفظ قوم کے اندر منجمد ہو جاتی ہیں، اور ان سب کے ہادی محمد رسول اللہ ہیں۔ گویا کہ آج کے دور میں بھی محمد رسول اللہ ہی ہادی ہیں۔ اس کی جو اہم وجہ ہے وہ یہی ہے جو کہ آپ کو سورہ آل عمران میں ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اور جب اللہ نے تمام انبیاء کی امتوں سے میثاق لیا، لَمَا آتَيْتُكُم، اور اللہ نے کہا جب میں تمہیں دے دوں، من کتابٍ وحکمةٍ، کل کتاب نہیں بلکہ کتاب سے یعنی کتاب کا بعض حصہ، وحکمةٍ، اور حکمت کا بعض حصہ۔ کتاب قرآن مجید ہے جو کہ اس کی اقساط تمام انبیاء نے اپنی اقوام تک پہنچائی ہیں۔ اسی کی بات اللہ کہہ رہا ہے، لما آتیتکم من کتاب وحکمۃ، جب میں تمہیں کتاب میں سے کچھ حصہ بھیج دوں، یعنی کسی نبی کے ذریعے اور نبی بھی پہنچ جائے، اور حکمت کا حصہ بھی بھیج دوں، ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس آئے گا، رسول مصدق، ایک تصدیق کرنے والا رسول، یعنی کتاب کی، حکمت کی، اور جو پہلے نبی بھیجا تھا اس نبی کی تصدیق کرنے والا میرا رسول آئے گا۔ وہ رسول محمد رسول اللہ ہی ہیں۔ لما معکم لا تؤمنن بہ، تم پر یہ ذمہ داری ہے اے نبیوں کی امتو، تب تم پر یہ ذمہ داری ہوگی، لا تؤمنن بہ، کہ تم اس رسول پر ایمان لے آنا، یعنی جناب موسیٰ اپنی قوم یہود تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس قوم سے اللہ نے جو عہد لیا تھا، جو میثاق لیا تھا، وہ یہی لیا تھا کہ موسیٰ بھی تمہارے پاس آ جائے گا، کتاب بھی تم تک پہنچ چکی ہوگی، حکمت بھی تم تک پہنچ چکی ہوگی، پھر آئے گا ایک رسول، جاءکم رسول، میرا رسول تمہارے پاس آئے گا، عام رسول نہیں ہوگا، مصدق، وہ رسول ہوگا جو تصدیق کرنے والا ہوگا، لما معکم، اس چیز کی جو تمہارے پاس پہنچی ہوئی ہوگی،
جو تمہارے پاس ہوگی، یعنی کتاب، حکمت اور وہ رسول، یعنی وہ رسول جناب موسیٰ کی بات ہو رہی ہے، یا جناب ابراہیم کی، یا جناب آدم سے عیسیٰ تک کسی بھی رسول کی بات ہو رہی ہے، وہ جب پہنچے ہوئے ہوں گے تب وہ رسول آئے گا محمد رسول اللہ، لا تؤمنن بہ، تم نے اس محمد رسول اللہ پر ایمان لے آنا ہے، ولا تنصرنہ، اور تم نے اس کی نصرت کرنی ہے۔ تو یہ ذمہ داری نبی پر بھی عائد ہوتی ہے، نبی کی امت پر بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ تمام انبیاء اور ان کی امتیں محمد رسول اللہ پر ایمان بھی لائیں اور محمد رسول اللہ کی نصرت بھی کریں۔ گویا کہ محمد رسول اللہ ہر نبی کے پاس، ان کی امتوں کے پاس آتے رہے ہیں اور ظاہر ہوتے رہے ہیں اور تصدیق کرتے رہے ہیں۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، تو اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اس بوجھ والی چیز، یعنی جو تمہارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، میں تم سے لیتا ہوں اس پر عہد۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام امتوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، تو اللہ نے کہا کہ تم بھی گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ چشمدید گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ گویا کہ اللہ گواہی لے رہا ہے تمام انبیاء اور ان کی امتوں سے کہ تمہارے پاس میرا محمد الرسول اللہ آئے گا، جو کہ رسول مصدق ہوگا، جو کہ تصدیق کرے گا لما معکم، ان تمام چیزوں کی جو تمہارے پاس پہنچی ہوئی ہوں گی۔ تو محمد رسول اللہ نے اپنا دین دیا، اپنی کتاب دی، اپنی حکمتیں اور تمام رسول بھیجے امتوں کی طرف، اور تمام رسولوں اور ان کی امتوں پر یہی ذمہ داری تھی کہ وہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائیں اور محمد رسول اللہ کی نصرت کرتے رہیں۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے چند مزید اور آیات پیش کیے دیتا ہوں تاکہ معاملہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ محمد رسول اللہ ایسے رسول ہیں جو کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں کے ادوار میں رسول ہونے کی نسبت اور رسول ہونے کے درجے پر ارسال ہوتے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی سورہ رعد ہے، اس کی آیت 43، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافروں نے کہا اور کافر کہتے رہیں گے لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ اے محمد تو وہ مرسل نہیں ہے۔ گویا مرسل جو پہلے سے ارسال ہوتا آیا ہے، کافروں نے یہ نہیں کہا، نہ ہی آیت کا متن یوں ہے کہ لست رسول، کہ تو رسول ہی نہیں ہے، نہیں، کافروں نے کہا لست مرسل، تو پہلے انبیاء کے ادوار میں ارسال ہوتا ہوا نہیں آیا، تو وہ نہیں ہے جو تمام انبیاء کے ادوار میں ارسال ہوتا ہوا آیا ہو۔ کل، میرے حبیب کہہ دو، کفا باللہ شہیدہ بینی و بینکم، اس گواہی کے لیے کہ محمد رسول اللہ تمام انبیاء کے دور میں بطور مرسل رسول ارسال ہوتے رہے ہیں، آتے رہے ہیں ہر رسول کے پاس، ان کی امتوں کے پاس، تو اس کے لیے کل کفا باللہ شہیدہ بینی و بینکم، اس کے لیے چشمدید گواہ ایک اللہ ہے، کفا باللہ شہید، اللہ کے ساتھ ایک اور گواہ ہے، بینی و بینکم، اے میرے حبیب تمہارے اور میرے درمیان ایک گواہ ہے، میں بھی گواہ ہوں اور ایک اور گواہ بھی ہے۔ کون گواہ ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ہے وہ گواہ ہے جس کے پاس الکتاب کا کل علم ہے، پورا علم ہے، علم الکتاب، پوری کتاب کا علم ہے، یعنی کتاب قرآن ہے جس کا علم مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب ہی ہیں، اور کسی کا دعویٰ نہیں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کا مصدق کون ہے جو ایسی تصدیق کرنے والا ہو؟ گویا کہ جس کی تصدیق خود اللہ نے کی ہے کہ وہ علی امیر المومنین ہی ہیں جن کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ تو اس بات کی گواہی کے لیے کہ محمد ہر نبی کے دور میں بطور مرسل ارسال ہوتے رہے ہیں،
اس بات کی گواہی کے لیے ایک اللہ گواہ ہے، کل کفا باللہ شہیدہ، اللہ کے ساتھ ایک اور گواہ بھی ہے۔ آیت یوں نہیں ہے کف اللہ شہیدہ کہ اللہ کافی ہے گواہ، بلکہ کفا باللہ شہیدہ، یوں آیت ہے، بے کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ایک اور گواہ ہے۔ اللہ بھی ہے، ایک اور بھی گواہ ہے جو محمد رسول اللہ کے لیے گواہ ہے۔ اور گواہی کس چیز کی ہے؟ مرسل ہونے کی گواہی ہے۔ اور وہ گواہ کون ہے؟ اللہ اور رسول کے ساتھ اور تیسرا گواہ کون ہے؟ من عندہ علم الکتاب ہے، وہ ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے سامنے ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مشہور زمان آیت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یا میرے حبیب تمہیں ہم نے ارسال نہیں کیا مگر ارسال کیا بطور رحمت، اور وہ رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ گویا کہ جب سے عالمین ہیں تب سے محمد رسول اللہ بطور رحمت موجود ہیں۔ تو محمد رسول اللہ جب سے عالمین بنے ہیں تب سے بطور رحمت کام سر انجام دے رہے ہیں۔ خدا کی رحمت جہاں پر ہوتی ہے تب ہی ربوبیت کار فرما ہوتی ہے، رحمت جہاں نہ پہنچے وہاں ربوبیت کار فرما نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ہم الگ موضوع ربوبیت میں گفتگو کریں گے۔ ابھی ہم اپنے دوستوں کے لیے ایک آیت پیش کرتے ہیں جو کہ سورہ رعد کی 41 آیت ہے، جو اس سے پہلے کی آیت ہے، یعنی جو پہلے ہم نے پڑھی ہے آیت وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ 43 تھی۔ ابھی 41 آیت پڑھ کر ہم سناتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ کون ہے جو زمین پر ہر دور میں آتا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یروا اننا ناتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب۔ اس کا ترجمہ بھی میں سید ابو العلا مودودی جو جماعت اسلامی کے بانی ہیں ان کا ترجمہ ہی سنا دیتا ہوں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں؟ اننا ناتی الارض، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس زمین پر چلے آ رہے ہیں۔ خدا کو کسی نے چلتے ہوئے دیکھا ہے تو مجھے دکھائے اور بتائے کہ خدا کیسے چلتا ہے اس زمین پر۔ اور یہ کہنا اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ گویا کہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ چلتا آیا ہے۔ آیت کا جو متن ہے اولم یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، اننا ناتی الارض، کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں، ننقصها من اطرافها، اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آگے کا ترجمہ بھی ہے، اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ مکمل ترجمہ ہوا مودودی صاحب کا، لیکن بات یہاں تک ہے کہ کسی نے اللہ کو دیکھا ہے کہ اللہ اس زمین پر چلتا آیا ہو؟ مودودی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے مطابق تو اللہ دکھائی دینا چاہیے، اور آیت کا متن ہی یوں ہے، اولم یرو، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں، اننا ناتی الارض ننقصها من اطرافها۔ تو گویا کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، بلکہ وہ محمد رسول اللہ ہی ہیں جو زمین پر چلتے آ رہے ہیں، یعنی ہر دور میں محمد رسول اللہ ہی موجود رہے ہیں اور زمین پر چہل قدمی کرتے آئے ہیں۔ اسی طرح سورہ قصص کی آیت ہے 45، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں صرف اس کا آخری حصہ پڑھوں گا، باقی آیت پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، اگر میرے سامعین چاہیں گے تبھی میں گفتگو کروں گا مکمل آیت پر، وگرنہ مطلوب یہی ایک آیت کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكِنَّ كُنَّا مُرْسَلِينَ۔ ترجمہ میرے سامنے بہت سے تراجم ہیں، ابھی میں آپ کو علامہ جوادی کا ترجمہ، پھر فتح محمد جالندری کا ترجمہ، پھر مودودی صاحب کا ترجمہ،
اسی طرح ضرورت کے مطابق سناتا رہوں گا، لیکن اس جملے کو سمجھنا ہے، بہت اہم جملہ ہے۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسَلِينَ، جوادی کا ترجمہ، لیکن ہم رسول بنانے والے تو تھے۔ اسی طرح فتح محمد جلندری کا، ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے۔ مودودی کا ترجمہ، بھیجنے والے ہم ہیں۔ مفتی تقی عثمانی کا ترجمہ، بلکہ تمہیں رسول بنانے والے ہم ہیں۔ جوناگڑھی کا ترجمہ، ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے رہے۔ امام احمد رضا بریلوی کا ترجمہ، ہاں ہم رسول بنانے والے ہوئے۔ اسی طرح بہت سارے تراجمے ہیں۔ آپ کے سامنے میں یہ بات واضح کر دینا چاہوں کہ یہ سارے کے سارے تراجم غلط ہیں، کیونکہ اس آیت کا جو واضح ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور عربی گرامر کے ساتھ ہی میں پیش کرتا ہوں۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسَلِينَ، اور لیکن اور لیکن ہم، کننا خود ہم، کننا بے شک خود ہم، مرسلین ارسال کرنے والے ہیں، یعنی تمام رسولوں کو ہم ہی ارسال کرنے والے ہیں۔ مرسل اور مرسل، مرسل اسم فاعل، مرسل اسم مفعول، مرسل ارسال کرنے والا، مرسل ارسال ہونے والا۔ یہاں جن مترجمین نے محمد رسول اللہ سمجھا ہے کہ یہاں پر اللہ محمد رسول اللہ کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ارسال کیا ہے، وہ غلط ہیں، چونکہ یہاں پر محمد رسول اللہ کی بات نہیں ہو رہی۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسَلِينَ کا مقصد ہی یہی ہے، لیکن ہم ہی خود وہ ہیں جو کہ مرسلین ارسال کرتے آ رہے ہیں۔ یہاں اللہ نے اپنی بات بھی نہیں کہی۔ اگر اللہ اپنی بات کہتا تو واحد کا صیغہ استعمال کرتا، مرسلون، لیکن اللہ نے مرسل نہیں کہا، مرسلین کہا ہے، یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ گویا ارسال کرنے والا ایک نہیں بلکہ والے ہیں، بہت سارے ہیں، مرسلین ہیں، ارسال کرنے والے بہت زیادہ ہیں، کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ ہیں، 14 تک تعداد تو عام ہی ملتی ہے، یعنی وہ 14 ہستیاں ہی ہیں جنہوں نے تمام رسولوں کو ارسال کیا، بھیجا ہے زمین پر۔ صرف محمد رسول اللہ ہی نہیں بلکہ باقی وہ ائمہ جو معصومین ہیں، انہوں نے تمام انبیاء کو ارسال کیا ہے، زمین پر بھیجا۔ لفظ مرسلین اس بات پر دلالت کر رہا ہے، چونکہ واحد کا صیغہ مرسل نہیں بلکہ مرسلین استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح میں آپ کے سامنے چند اور حقائق بھی پیش کیے دیتا ہوں جو کہ کتاب سے متعلق ہیں۔ آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فرقان ہے، پہلی آیت ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ہستی جس نے اپنے عبد محمد پر فرقان کو نازل کیا تھا تاکہ محمد تمام عالمین کے لیے نذیر بن کر رہیں، لیکون للعالمین نذیرا۔ تو جو فرقان محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی، یعنی وہ فرقان کتاب، الکتاب قرآن مجید ہے، تو جو کہ عبد محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ جس نے نازل کیا فرقان کو، نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے عبد یعنی محمد رسول اللہ پر۔ کس لیے نازل کیا اس قرآن کو، یعنی فرقان کو؟ اس قرآن کو اس وجہ سے نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ محمد رسول اللہ اس فرقان کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے تمام عالمین کے اوپر نظارت کا عہدہ سنبھالے رہیں۔ نذیر کا مطلب ہوتا ہے متنبہ کرنے والا، خبردار کرنے والا، یعنی عالمین کے اندر کوئی بھی ذرہ، کوئی بھی مخلوق اگر قانون الہیہ کے خلاف کام کرے تو محمد رسول اللہ پر ذمہ داری ہے کہ فوراً اسے نقصان سے متنبہ کرے کہ اے مخلوق خدا، تو یہ کام نہ کر، یہ کام تیرے لیے نقصان دہ ہے، اور اس سے خدا کا قانون تو توڑ رہا ہے اور تو خدا کی نافرمانی کر رہا ہے۔ یہ کام ہوتا ہے نذیر کا۔ تو یہ معنی ہے نذیر کا، خبردار کرنے والا، متنبہ کرنے والا۔
تو محمد رسول اللہ عالمین کے لیے نذیر ہیں، تو گویا محمد رسول اللہ کی کتاب قرآن عالمین کے لیے نذارت کی کتاب ہے۔ تو یہ قرآن محمد رسول اللہ پر 40 سال کے بعد، یعنی ظاہراً جو 63 سال ہیں اس کے 40 سال کے بعد محمد رسول اللہ پر نازل نہیں ہوا قرآن، بلکہ جب سے عالمین ہے تب سے محمد ہے، اور محمد جو کہ نذارت کے عہدے پر ہے، اس وجہ سے تب سے قرآن ہے، اور قرآن محمد پر نازل شدہ ہے، اور اسی قرآن سے محمد رسول اللہ تمام عالمین کی مخلوقات کو متنبع خبردار کر رہے ہیں، اور ہمیشہ سے یہ کام جاری ہے۔ اسی طرح سورہ نجم کی آیت ہے 56 نمبر آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ محمد تو اولین نذیروں میں سے اول نذیر ہیں۔ ھذا یہ نذیر، نذیر من النذر، نذر جمع ہے نذیروں کی، من النذر الاولی اولین نذیروں میں سے نذیر ہے، ھذا یہ محمد، یعنی یہ محمد اولین نذیروں میں سے ایک نذیر ہے۔ تو محمد جو اول خلق اللہ فی جسد نوری فی تخلیق نوری، وہ محمد رسول اللہ ہیں، تو وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ اور بھی نذیر ہیں۔ تو اس آیت سے واضح ہوتا ہے من النذر الاولی، اولین نذیروں میں سے چونکہ محمد ہیں، تو اس وجہ سے اس دور میں جب محمد کی تخلیق ہوئی تو باقی نذیروں کا موجود ہونا بھی لازم آتا ہے کہ باقی نذیر بھی موجود وہاں پر رہیں اور نذارت کا عہدہ سنبھالے رہیں، چونکہ وہ بھی نذیر ہیں۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، چونکہ یہ محمد اولین نذیروں میں سے ایک نذیر ہیں، تو وہ 14 اصل میں نذیر ہیں۔ تو اس کے لیے میں تعداد بھی ثابت کر دوں گا، وہ بھی قرآن سے اب تک کی جو بات رہی ہے ہماری محمد رسول اللہ پر، وہ قرآن سے ہی رہی ہے، اور آئندہ بھی ہم قرآن سے ہی ثابت کریں گے کہ محمد رسول اللہ ہی وہ ہستی ہیں جس نے تمام انبیاء کو نازل کیا اور تمام انبیاء کو اپنا دین اسلام دے کر بھیجا۔ آدم بھی اسلام لے کر آئے تھے، لیکن وہ اسلام کا جزو لے کر آئے تھے، جو اس دور کی امت کی ضرورت تھی، اس ضرورت کے مطابق لے کر آئے تھے۔ اسی طرح سورہ شعراء کی آیت ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور قرآن تو رب العالمین کی نازل شدہ کتاب ہے، تو قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اسی طرح سورہ شعراء کی اگلی آیت دیکھیے، نازل بہ الروح الامین، قرآن کے ساتھ امانت دار روح بھی نازل ہوئی تھی۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، قرآن اور امانت دار روح تیرے قلب پر اس لیے نازل ہوئی تھیں، لتکون من المنذرین، تاکہ تو نذیروں میں برقرار رہے۔ تو نذیر بہت سے ہیں، ایک نہیں ہے، نذیر بہت سے ہیں، اور اول نذیر محمد اور علی صلوات اللہ اور باقی ائمہ معصومین ہی ہیں، انہی میں سے ہی محمد الرسول اللہ ہیں جو کہ اولین نذیروں میں سے ہیں۔ بلسان عربی مبین، یہ قرآن عربی مبین میں نازل ہوا۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہی قرآن ہی اولین زبوروں میں نازل ہوتا رہا تھا۔ تو اولین کتب میں، اولین صحیفوں میں، اولین زبر میں جو کہ باقی انبیاء پر نازل ہوئیں زبر، تو ان میں بھی یہی قرآن تھا۔ وَإِنَّهُ لَفِي، اور قرآن ہی تھا، فی زبر الاولین، یقیناً اولین زبوروں میں قرآن ہی تھا۔ تو قرآن کی ایک ساتھ ہی تھیں، یعنی جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے بھی صحیفے انبیاء کے اوپر نازل ہوتے رہے ہیں وہ قرآن کی ایک ساتھ تھیں، قرآن کی جزویات تھیں، چاہے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا جناب ادریس کی اخنوک کی کتاب ہے، یا شیس کے جناب شیس علیہ السلام کا صحیفہ ہے فطرت کے اوپر، یا جناب ابراہیم کا صحیفہ ہے، یا جناب موسیٰ کا صحیفہ ہے جو کہ اب تک بھی موجود ہیں، اور باقی انبیاء کے صحائف جتنے بھی ہیں ان میں قرآن کی ہی اقساط تھیں۔ اسی وجہ سے محمد رسول اللہ کی قوم جو کہ مجرم قوم ہے، وہ مجرم قوم یہی کہتی تھی کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے، یعنی یہ پہلے لوگوں کی کتابوں کی سطریں ہیں، کوئی نئی کتاب تو نہیں ہے تیری جو کتاب تو کہتا ہے میری کتاب قرآن ہے۔
نہیں تو نہیں ہے، وہ خود بخود یہ کہتے تھے، وہ تو جھٹلانے کی غرض سے کہتے تھے، لیکن حقیقت میں یہی بات تھی کہ اولین جو سطریں تھیں وہ اولین کتب میں موجود تھیں۔ قرآن بھی انہی سطروں کی تصدیق میں واضح نازل ہوا تھا، اور قرآن کے اندر چونکہ وہی سابقہ کتب اور ان کی سطریں موجود تھیں، چونکہ وہ سابقہ کتب اصل میں قرآن کی سطریں تھیں۔ اچھا، سورہ اعلیٰ کی میں آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 18 نمبر آیت ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی، یقیناً یہ قرآن ہی تو اولین صحیفوں میں آیا ہے۔ اس سے اور کیا واضح آیات ہونی چاہیے؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی، اولین صحیفوں میں یقیناً یہی قرآن تھا۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم سے موسیٰ تک کے صحیفوں میں یہی قرآن تھا۔ تو رسول اکرم نے قرآن کی تلاوت ہر دور میں کی تھی، اس وجہ سے قرآن کو صحیفے کہہ کر سابقہ کتب کو قرآن کے جزویات قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ سورہ بینہ کی آیت نمبر 2 کو دیکھیے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ، رسول من اللہ ہے، غیر اللہ نہیں ہے، رسول اللہ کا غیر نہیں ہے۔ جو بھی کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی غیر ہے تو وہ لوگ کافر ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں سورہ نساء میں واضح کہا گیا ہے کہ وہ کافر ہیں۔ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے رسول من اللہ ہے، رسول من اللہ ہے، اللہ سے ہے رسول، اللہ کا غیر نہیں ہے۔ یتلو صحفا مطہرۃ، وہی رسول طاہر پاک و پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرتا آ رہا ہے۔ تو یہ رسول کی ذمہ داری ہے، ہمیشہ سے رسول خود ہی صحیفوں کی تلاوت کرتا آ رہا ہے۔ فیہا کتب قیمۃ، ان صحیفوں میں وہ ساری کتب ہیں جو سابقہ انبیاء کی امتوں میں قائم شدہ ہیں۔ تو اس سے اور زیادہ کیا واضح آیات ہوں؟ ان آیات کو اور ان کے حقائق کو جھٹلانے والی قوم خود محمد کی قوم، یعنی محمد کی مسلمان قوم ہی تھی۔ محمد کے اپنے ہی صحابہ تھے جن کے بارے میں قرآن نے کہا اصحاب النار والجنہ، جہنمی صحابہ اور جنتی صحابہ۔ صحابہ جنتی بھی ہیں لیکن قلیل ہیں، اور جہنمی بھی ہیں، اصحاب النار، جہنم آگ والے صحابہ۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، کذب بہ قومک، اے میرے حبیب تیری اپنی قوم نے تجھے اور تیرے قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے میں کوئی دلیل باقی نہیں چھوڑی۔ کذب بہ قومک، تیری اپنی قوم نے ہی اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے۔ تو محمد کی قوم کون سی تھی؟ یورپ کی قوم تھی یا مصر کے اسرائیلی تھے؟ محمد کی قوم مکہ و مدینہ میں رہنے والی قوم تھی۔ محمد کی قوم یہی تھی جس کو خدا نے مجرم قوم کہا ہے۔ ایسی قوم سے ہمیں بھی چاہیے ہم بچ کر رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے سورہ یاسین آیت نمبر 7 میں مزید وضاحت کر کے بتا دیا، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، بے شک یہ قول حق ہے کہ ان کی اکثریت ایمان لانے کی نہیں، بلکہ سب آخر میں لیبل لگا کر مسلمان بن گئے ہیں۔ فہم لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ محمد کی قوم مجرم قوم، ان سے ہمیشہ ہمیں بچ کر رہنا چاہیے۔ تو دعا ہے میرے سامعین کو اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان میں رکھے،